الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ جمعہ کی آخری 3 آیات تلاوت کی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے. کل کے درس میں یہ پہلی 2 آیتوں کے بارے میں اس کے تفسیری مطلب بیان ہو چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب آذان ہو نماز کے لیے جمعہ کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کی یاد کو، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیل پڑو زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور ڈھونڈو فضل اللہ کا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد کرو اللہ کو بہت سا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم کامیاب ہو جاؤ. اگلی جو آخری آیت میں نے تلاوت کی آج اسی آیتوں کے ساتھ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب دیکھیں، وَإِذَا رَأَوْا، جب دیکھا انہوں نے، تجارتاً، مال تجارت کو، او لہوا، یا کچھ تماشا، انفضوا الیہا، اس کی طرف چل دیے، وترکوک قائما، اور آپ کو چھوڑ دیا کھڑا. قل ما عند اللہ خیر، کہیے جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے، من اللہو، تماشے سے، ومن التجارہ، اور مال تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور یہ وہ دن تھے جن دنوں کے اندر مدینہ منورہ کے اندر کاٹسالی آئی ہوئی تھی، اور کھانے پینے کے راشن کے اندر بہت زیادہ کمی تھی، تنگی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اتنے میں جب کوئی تجارتی قافلہ اس طرح آتا تو اس کے ساتھ طبل بجتا، کھیل تماشا ہوتا، اس طرح آوازیں ہوتی.
ایک جشن کا میلہ ہوتا. تو اس طریقے سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور اسی اثنا میں یہ پہنچ گیا قافلہ تجارتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں کھڑے ہیں تو اتنے میں کچھ لوگ جو کچے ایمان والے تھے یا بعض علماء نے لکھا جو منافقین تھے, تو وہ سب سے پہلے اٹھے تو پیچھے دیکھا چلتے چلتے مسجد خالی اور تقریباً 12 آدمی رہ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر, عثمان, علی, طلحہ, سعید, یہ بڑے بڑے صحابہ یہ رہ گئے اور باقی چل دیے. چلے کیوں گئے؟ اس غرض سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو آیا ہوا مال ہے یہ آئے ہوئے لوگ پہلے لے لیں, ہمارے لیے کچھ بچے گا نہیں. اور اس وقت خطبے کا سننا واجب نہیں تھا, ضروری نہیں تھا, اس لیے یہ لوگ چل دیے. تو رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی, یہ آیت نازل فرما دی اور ان سے کہا کہ دار او تجارتن, جب انہوں نے دیکھا تجارت کا مال, او لہوا یا کھیل تماشا. مفسرین نے ایک دوسری بات بھی لکھی ہے, کھیل تماشا یہ طبل اور یہ گانا بجتا. تو لوگ جہاں پر اس کی آواز ہوتی ہے, جس طرح آج کل بھی کہیں ٹنگ ٹنگ کی آواز ہوتی ہے تو مجمع جمع ہو جاتا ہے. تو مفسرین نے 2 کو لکھے. ایک تو یہ کہا جب یہ تجارتی قافلہ آیا تو اس کے ساتھ یہ آواز لگائی جاتی, طبل بجایا جاتا ہے, یا جس سے یہ لوگ اس کو کھیل تماشا بھی سمجھتے اور یہ تجارتی قافلے کی آمد کو بھی سمجھ کے استقبال سمجھتے. اور دوسرا یہ کہ نکاح وغیرہ کے موقع پر یہ کیا کرتے تھے. فرمایا انفضوا الیہا, یہ چل پڑے اس کی طرف, وترکوک قائما, اور آپ کو انہوں نے کھڑا ہی چھوڑ دیا. آپ جمعہ خطبہ دے رہے اور مسجد خالی, چھوڑ کے چلے گئے. تو فرمایا قل ما عند اللہ خیر, جسے چھوڑ کر گئے ہو یہ بہتر ہے اس چیز سے جس کے لیے تم گئے ہو. سبحان اللہ, بے شک. اس سے بہتر یہ ہے, کیونکہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. روزی رساں اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ رزق جو ہے یہ انسان کو ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی اور تلاش کرتی ہے, اس طرح انسان کا رزق انسان کو ڈھونڈتا ہے. اور حدیث میں یہاں تک فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کا رزق انسان کے پیچھے بھاگتا ہے حتیٰ کہ اس کو جا پکڑتا ہے. جس طرح انسان رزق کے پیچھے دوڑتا ہے اور بھاگتا ہے, اس طرح رزق انسان کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا اور بھاگتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اصل جو ہے نا ہمارے دل میں یہ لالچ, مال کی ہرس, یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. تو اس لیے فرمایا استغنا حاصل کرو, غنا حاصل کرو, مال کی کثرت کے پیچھے مت جاؤ, رزق تمہیں ملے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین رزق دینے والا اللہ ہے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے. غنا حاصل کرو. اور فرمایا غنا مال کی کثرت سے نہیں آتی, اصل مالداری انسان کے دل کے اندر ہے. دل مالدار ہونا چاہیے, دل مالدار ہوگا تو سب کچھ ہے. دل کی غنا, تو اس لیے مالداری انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے, انسان کے لیے جو لکھ دیا وہ ضرور اس کو مل کے رہے گا. موت نہیں آ سکتی انسان کے اوپر اس وقت تک جب تک اللہ رب العالمین نے اس کا رزق لکھا ہے اور یہ اس کو کھانا لے. آپ دیکھتے ہیں انسان نے ایک ارادہ کیا ہوتا ہے, پوری فیملی کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اچانک سڈنلی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, انسان کا جہاں رزق لکھا ہوتا ہے نا وہ ایک دم اپنے رزق کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے. پام و گمان بھی نہیں ہوتا اس کا کہ میں یہ کام کروں گا, یہاں جاؤں گا روزی کھانے کے لیے. لیکن اس کی روزی جس دانے پہ لکھی ہوتی ہے, جس جگہ اور منزل پہ لکھی ہوتی ہے, انسان دوڑ کے پہنچتا ہے وہاں, اس کو روزی کھانی پڑتی ہے اس کو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے انسان جو ہے ہرس نہیں کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر. ہرس جو ہے بہت بری بیماری ہے, مال کی ہرس
بہت بری چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، یہ اتنے خطرناک نہیں ہیں کہ جتنا مال کی ہرس اور بے جا خرچ کرنا۔ ہرس ہوتی ہے نا، ہرس، کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو یعنی بہت بڑی بڑی والی 2 ہوں، اس کے اندر جتنا مال، سونا، یہ چاندی، یہ سب کچھ ہو، مال ہو، یہ اس کو مل جائے تو یہ تیسری کی لالچ کرے گا، مجھے تیسرا مل جائے، کیونکہ مال کی ہرس۔ اگر کسی کے پاس 1000 پاؤنڈ ہے نا تو وہ یہ کہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، 1000 مجھے اور مل جائے، 2 گئے اور کہے گا کچھ اور مل جائے، 10 مل گیا، 10 ہیں تو اور مل جائے، 1 مکان لیا تو کہا 1 نہیں، 1 اور ہونا چاہیے، 1 دوسرا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے انسان کی یہ ہرس جو ہے نا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک اس کے اوپر مٹی نہ ڈال دی جائے، مٹی نہ ڈال دی جائے۔ تو اس لیے مال کی ہرس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رزق اللہ رب العالمین نے انسان کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ ہم ایک جگہ پاکستان میں عدالتوں میں اپنے کزن وہاں وکیل ان کے دفتر میں ایک کے پاس بیٹھے تو وہاں دیکھا تو یہی زمینوں کے مقدمے، زمین کے مقدمے، دوسرے میں گئے وہاں بھی زمین کا مقدمہ، تیسرے دفتر یہی، اتنی زمین میری لے لی، اتنی اس نے لے لی، بس اسی پہ لڑائی جھگڑے، وہی کیس، زمین ہی زمین۔ تو دوسرے کزن کے دفتر میں گئے تو وہاں بھی یہ زمینوں کا بات ہو رہی، تو اس نے کہا یہ زمینیں ہم لے رہے ہیں، یہ زمینیں اپنی اولاد کے لیے نہیں لے رہے، بلکہ اولاد کے لیے یہ کلاشنکوفیں ہیں نا، یہ لے رہے ہیں کہ کل کو اسی زمین کے تنازع پہ، تقسیم کے تنازع کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر بندوقیں تانو اور ایک دوسرے کو قتل کرتے جاؤ۔ گویا ان کے لیے سامان قتل خریدا جا رہا ہے، اور آج دیکھو یہی حال ہے۔ تو اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قل ما عند اللہ، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ جو اللہ کے پاس ہے، جو مال، دولت اور جو بھلائی اور جو اچھائی اور جو ریوارڈ، ثواب، خیر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، خیر من اللہ ہوئی، یہ بہتر ہے کس سے؟ کھیل تماشے سے۔ یہ جو کھیل تماشے میں تم زندگی تباہ کر رہے ہو، اس سے بہتر اللہ کیا؟ بہترین جنت کے اندر ایسی حوریں تیار کی ہیں، ایسی خوبصورت جنت تیار کی ہے، ایسی جنت کے اندر بہترین میوزک تیار کی ہے، ایسی بہترین قسم کی شراب تیار کی ہے، ہر وہ چیز جس کے پیچھے انسان دنیا میں بھاگتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب العالمین نے بہتر سے بہتر انداز میں جنت کے اندر تیار کیا۔ تو اس کو رب العالمین نے فرمایا قل ما عند اللہ خیر، کہو اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے من اللہ بھی، کھیل تماشے سے، ومن التجارہ، اور تجارت کے مال سے، یہ بہتر ہے۔ فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ رب العالمین سب سے بہترین روزی رسائیں، سب سے بہتر روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں پر یہ جمعہ کے بارے میں نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن۔ اب جمعہ کیا چیز ہے؟ پہلے جمعہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ اسلامی تاریخ سے پہلے، یعنی زمانہ جاہلیت میں اس کا نام تھا العروبہ۔ عروبہ کہتے ہیں یعنی عظمت والا، کھلا ہوا دن، کھلا دن، عظمت والا۔ اور اس کا نام سب سے پہلے یہ جو ہے کعب بن لوئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آتے ہیں، انہوں نے رکھا تھا، اور ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 560 سال کا گیپ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کا نام رکھا۔ اور جمعہ کا جو خطبہ ہے نا، اب جمعہ کے خطبے میں کہتے ہیں اما بعد، پہلے عمل پڑھتے ہیں اس کے بعد کہ اما بعد، یہ اما بعد کا جو لفظ ہے یہ بھی کعب بن لوئی نے اس خطبے کے اندر رکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن جب ہوتا تو قریش سارے جمع ہوتے، اور کعب بن لوئی جو تھے یہ ان کے سامنے خطبہ بیان کرتے، نصیحت کرتے، اور ان کو کچھ باتیں بتاتے، اور ساتھ یہ کہتے کہ آخری نبی آنے والا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کرتے، اور آخری نبی آنے والے ہیں، یاد رکھنا جب وہ نبی آ جائے اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کی تائید کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ اس لیے قریش مکہ کے جو لوگ تھے، یہودیوں کے ساتھ جب باس مباس ہوتا یا لڑائی ہوتی، الجھتے تو کہتے ہمارے اندر ایک پیغمبر آئے گا
اور اس پیغمبر کے شانہ بشانہ ہم اس کی قیادت میں تمہارے خلاف لڑیں گے. سبحان اللہ. تو یہ کعب بن لوئی جو تھا یہ وہ شخص ہے. پھر جب اس کے وفات سے پہلے تاریخ جو ہوتی تھی، تاریخ کا سال جو پورا کرتے تھے، تو سال جو پورا کرتے وہ تعمیر کعبہ سے پورا کرتے. جب یہ فوت ہو گیا پھر اس کی وفات کی تاریخ کو یاد کر کے کہتے اس سال میں فلاں فلاں تاریخ کو یہ فوت ہوا، تو یہ سال پورا کمپلیٹ ہو گیا، اس کے اوپر کر دیں. پھر اس کے بعد عام الفیل آ گیا، ہاتھیوں والا سال، جس میں بیت اللہ شریف کے اوپر حملہ ہوا. اب اس کے اوپر عام الفیل کے اس سے پھر شروع کیا گیا. یہاں تک چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو پھر اسلامی دور کے اندر پھر ہجرت سے سال کا آغاز ہوتا اور سال کی اس طرح ہوتا. دوسرا قول یہاں پر یہ لکھا جمعہ کے بارے میں کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے لیے جو مادہ جمع کیا گیا، خمیرہ، مٹیاں ساری جمع کر کے جو خمیرہ بنایا گیا، اب وہ جو تھا یہ جمعہ کے دن جمع کیا گیا تھا، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. تیسرا قول یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے، مدینہ منورہ سے انصار گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے. اب ایمان لائے تو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتے گئی. تو اسی دوران میں وہاں مدینہ منورہ کے اندر یہودی بھی ہوتے، تو ان کا ایک دن تھا، اس دن اپنی عبادت کرتے یہودی، ہفتے کے دن. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، مدینہ منورہ میں، اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کو تعلیم دیتے، دین کی باتیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم بھی ایک دن متعین کر لیں اور اس دن جمع ہوں، اور جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں، نصیحت کی باتیں ہوں. تو انہوں نے کہا یوم العروبہ، یہ جو دن ہے یہ دن ہم جمع ہو جائیں گے. تو جمعہ کے دن یہ سب جمع ہو جاتے ہیں. جمعہ کے دن جمع ہو کر یہ لوگ یوں دین کی باتیں اور نصیحت کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر سب سے پہلے جمعہ کی نماز جو ہے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز جو شروع کی وہ اسد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھائی ہے سب سے پہلے. اور یہ جمعہ کا انتخاب جو تھا یہ انہوں نے اجتہادی طور پہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں آیا ہوا تھا. تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ حضرت اسد بن زرارہ کو دیکھتے تو یہ جمعہ کا منظر دیکھتے تو ان کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے، دعائے رحمت کرتے. اور بعض نے یہ بھی فرمایا مفسرین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ میں جمعے کا حکم آیا ہو لیکن جمعہ کا ماحول مکہ میں نہیں تھا، کیونکہ حالات وہاں پر خراب تھے اور مسلمان کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. تو اس لیے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی ابتدا وہاں نہ کی ہو. لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر جمعہ آیا، تو جمعہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. اسی طرح آگے جمعہ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعہ کی نماز کہاں پڑھی؟ پہلی نماز کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے، ہجرت کا تفصیلی واقعہ ہے، ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. پہلے سب سے پہلے قباء میں آئے اور قباء میں چند دن قیام کیا. کلثوم بن حدب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا قیام تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیب بن اسیاف کے گھر میں ٹھہرے. تو یہاں پر کلثوم بن حدب جہاں اپنی کھجوریں خشک کرتے تھے، ایک چٹیا سا میدان تھا، اس جگہ کو حضرت کلثوم بن حدب سے بات کی کہ یہاں پر اللہ کا گھر بناتے ہیں. تو سب سے پہلا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء مسجد جو ہے یہ تعمیر کروائی دی. یہاں پر کلثوم بن حدب جہاں کھجوریں خشک کرتے تھے ان سے بات کی تو انہوں نے اپنی جگہ وقف کر دی اور یہاں پر یہ مسجد بن گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے مدینہ منورہ کی طرف، کیونکہ آپ کی منزل آخری مدینہ منورہ کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی پر سوار ہوئے تو راستے میں بنو سالم، یہ آپ حج یا عمرہ پہ جو لوگ گئے ہیں راستے میں دیکھو گا مسجد جمعہ جو ہے یہ بنو سالم قبیلے کا محلہ ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہاں پر جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا. تو وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی. تقریباً 100 آدمی تھے، 100 آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعہ کی نماز یہاں پر پڑھی. اب جمعہ کی نماز کا حکم کیا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں
کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، بے شک فرض ہے. اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کی طرف آؤ. اب یہاں پر جمعہ کی نماز انکار کفر ہے، لیکن چھوڑنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی جمعہ کی نماز کو بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام منافقین کی لسٹ کے اندر لکھا جاتا ہے، استغفر اللہ. اور منافقین کی لسٹ کے اندر جب اس کا نام آ جاتا ہے تو اس نام کو پھر مٹایا نہیں جاتا اس وقت تک جب تک قیامت قائم ہو جائے، پھر اس کا نام اسی کے اندر شامل رہتا ہے. استغفر اللہ. بہت سخت وعید آئی ہے اس جمعہ کو جو آدمی چھوڑتا ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کو ترک کرنے والے، جمعہ کو چھوڑنے والے اس بات سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مور لگا دیں گے، مور لگا دیں گے، پھر وہ غافلوں میں سے شمار ہوں گے. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کراؤں اور میں جا کر اس کے گھر کو آگ لگا دوں، کہ جو آدمی جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. اب جمعہ کی نماز کس کے اوپر فرض ہے؟ فرمایا جمعہ کی نماز غلام، عورت، مسافر، مریض، ان 4 کے علاوہ باقی ہر آدمی پہ جمعہ کی نماز فرض ہے. بے شک جمعہ کی نماز غلام پہ نہیں ہے کیونکہ دوسرے کا محتاج ہے، عورت پہ نہیں ہے، اسی طرح بیمار آدمی ہے، مسافر ہے، اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی فضائل بھی بہت سارے بیان کیے ہیں، بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں. آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور جو کپڑے اس کے پاس ہیں اچھے صاف ستھرے کپڑے وہ پہن لیتا ہے. اس کے بعد یہ مسجد میں آتا ہے، مسجد کے اندر اب یہ صفیں بن گئی ہیں تو پیچھے سے آ کے پہلی صف کی فضیلت کی خاطر لوگوں کی چھلانگیں لگا لگا کے آتا ہے. تو فرمایا ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس تمام عمل کو پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس کی معافی کا ذریعہ اس کو بنا دیتا ہے. یہ جمعہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کو یہ فضل عطا فرماتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں فرمایا جمعہ کا دن جب ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آ جاتے ہیں سبحان اللہ. اور ہر آنے والے شخص کا نام لکھتے ہیں ترتیب وار، جو سب سے پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد یہ ترتیب وار آنے والے لوگوں کے نام لکھتے ہیں. پھر ان کے کھاتے میں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے کھاتے میں اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے مینڈے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے مرغی کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو سب سے آخر آتا ہے انڈا. اور پھر جب امام منبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے خطبے کے لیے آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو پھر فرشتے فائل کلوز کر دیتے ہیں، فائل کو بند کر دیا جاتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام ایام سے بہتر دن یہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی روز آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز فرمایا ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی روز آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اسی روز قیامت قائم ہوگی. یہاں تک یہ بھی فرمایا کہ اس دن قیامت قائم ہوگی، اور ایک قیامت کے ڈر کی وجہ سے جب جمعہ کا دن آتا ہے پہاڑ، چرند، پرند، یہ ساری جتنی بہت ساری چیزیں ہیں انسانوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ باقی تمام چیزیں اس دن کے آنے سے گھبراتی ہیں کہ جمعہ کا دن نہ آ جائے. جمعہ کا دن آتا ہے گھبراتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے، کہیں قیامت نہ آ جائے. اسی طرح جمعہ کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت ہر انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گھڑی ہے نا، امام کے بیٹھنے اور نماز ختم کرنے کے درمیان، امام منبر میں بیٹھا یہاں سے لے کر نماز جب ختم کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ سب دنوں کا سردار ہے،
اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ تمام دنوں سے زیادہ عظمت والا دن ہے، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ان دونوں عیدوں سے زیادہ اہمیت والا اور فضیلت والا دن جو یہ جمعہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا دن ہے، سبحان اللہ، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ تو اس میں فرمایا 5 خصوصیات ہیں کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، زمین پر اتارا گیا، آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس میں ایک گھڑی ہے، بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، قیامت اسی دن کیا ہے قائم ہوگی۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی یعنی جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب قبر جو ہوتا ہے اس سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو گویا جمعہ کا دن بڑی فضیلت کا دن ہے، بڑی عظمت کا دن ہے۔ اس کے بہت سارے مسائل ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے کس وقت آنا، کیا کرنا، غسل ہے یا اور بہت ساری چیزیں باقی مسائل ہیں، وہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ جب کوئی موقع ملے گا تو یہ اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جمعہ کی نماز چھوڑی نہ جائے، کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں۔ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں انگریز اس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ جو آدمی جہاں کام کرتا ہے درخواست دے دو ہمارے جمعہ کا وقت ہے، 1 گھنٹہ کا مجھے وقت چھٹی چاہیے۔ جس شہر میں بھی آپ ہیں ہر شہر میں مسجد ہے، ہر شہر میں مسجد ہے، کوئی الحمدللہ ایسا اب کوئی شہر نہیں جس کے اندر مسجد نہ ہو۔ آپ چھٹی لے لیں، آدھا گھنٹہ چھٹی لے کر جائیں، چھٹی لے کر یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں پر مجھے کئی پوچھا ہے، بہت سارے لوگ اس طرح پوچھتے ہیں، چھٹی لے کر آتے ہیں لیکن اس چھٹی کو نماز کے لیے پھر نہیں آتے، کہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن نام کیا لیتے ہیں جمعے کا۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ آپ کو چھٹی ملی ہے جمعہ کے لیے، جمعہ آ کے پڑھیں، نماز پڑھ کے چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ نماز کو چھوڑے جمعہ کو، وگرنہ منافقوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا ہے، جو سنا ہے، اس کی طرف کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة۔ یا الہ العالمین جمعہ کا دن عظمت والا دن ہے، یا الہ العالمین اس کی قدر دانی ہمیں نصیب فرما دے۔ اس دن یا الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ کے لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے اس طریقے سے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما، اور جو جو انعامات تو نے جمعہ کے دن رکھے ہیں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جس گھڑی کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں یا الہ العالمین اس گھڑی کے اندر ہماری زبانوں سے خیر کی کلمات کو نکال تو یا الہ العالمین تو ہم سب کو اس گھڑی کے اندر یا الہ العالمین ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جن کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن یہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ جنت کو مانگا جائے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگی جائے۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم۔